بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں بیان ہوا کہ شارح فاضل نے اس بات ثانیہ سے پہلے دو فوائد کو ذکر کیا۔ فائدہ اول خواص واجب کے بیان میں تھا کہ جن کو تقریباً گزشتہ جلسے میں بیان کیا۔ فائدہ دوم خواص ممکن کے بیان میں ہے۔ اچھا، خواص ممکن فاضل شارح نے یہاں پر 3 خاصیتیں ممکن الوجود کے لیے ذکر فرمائی ہیں، جبکہ شارح فاضل یعنی آغا فاضل مقداد سیوری، ان کی ایک مفصل کتاب ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، اللوامع الالہیہ فی المباحث الکلامیہ۔ اس کے اندر احکام ممکن کے نام سے 6 حکم بیان کیے ہیں کہ تقریباً یہ 6 کے 6 احکامات میں متفرق مباحث میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن ایک فہرست وار ان 6 کے 6 احکامات کو ذکر کرتا ہوں اور باب ہادی عشر کی عبارت کی بھی تطبیق کرتے ہیں۔ پہلا حکم ممکن الوجود میں یہ ہے کہ ممکن الوجود کے جو دونوں طرف ہیں، یعنی وجود اور عدم، ان دونوں طرفوں میں سے کوئی بھی طرف دوسرے طرف پر ترجیح نہیں رکھتا، یعنی ممکن الوجود کی نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وجود یا عدم ممکن کے لیے ترجیح رکھتا ہو، نہ، بلکہ کہتے ہیں کہ ممکن الوجود متساوی النسبت ہے، اس کی ذات کے اندر نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے۔ اگر موجود ہوتا ہے تو وجود علت کے ذریعے، اگر معدوم ہوتا ہے تو عدم علت کی وجہ سے، وگرنہ اس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے۔ یہ پہلا حکم کہ یہ اصلاً ممکن الوجود کا معنی ہی یہی ہے کہ جس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت بالسویہ ہے۔ دوسرا حکم جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ممکن الوجود کے لیے دونوں طرفوں میں سے ایک طرف اولا نہیں ہے، کہ یہ حکم ادھر باب ہادی عشر میں بھی ذکر ہوا ہے کہ عبارت میں جائیں گے اور خوب وضاحت کریں گے۔ ممکن الوجود کے جو دونوں اطراف ہیں، وجود اور عدم، پہلے حکم میں کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک طرف وجود اور عدم ممکن الوجود کے لیے ترجیح نہیں رکھتا، حتماً کوئی شے خارجی آئے گی جس کی وجہ سے ترجیح ہوگی۔ دوسرے حکم میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک طرف اولا نہیں ہے، بذات خود اولا نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا حکم جو ممکن الوجود کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ امکان کا موضوع ماہیت ہے۔ یہ فلسفے میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ الماہیت من حیث ہی لیست الا ہی لا موجودۃ ولا معدومہ۔ ماہیت کو اگر ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو ماہیت کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے۔ وہ ماہیت من حیث ہی امکان کے ساتھ متصف ہوتی ہے، کہ فلسفے میں اس کی بدایہ کے دروس کے اندر تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ یہاں پر موقع اور محل نہیں ہے، صرف ذکر کر رہا ہوں۔ بس موضوع امکان ماہیت ہے،
اچھا، چوتھا حکم جو انہوں نے اللوامع الالہیہ میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ممکن محفوف بے وجوبین ہے، یعنی اگر ممکن موجود ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو وجوب چاہیے، ایک وجوب سابق اور ایک وجوب لاحق، کہ یہ بھی فلسفے کے اندر بیان کرتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس فلسفے میں کہ الشیء ما لم یجب لم یوجد، کہ تفصیلات بدایہ میں عرض کر چکا ہوں۔ جب تک ایک شے پر عدم کے سارے دروازے بند نہیں ہو سکتے تب تک وہ چیز موجود نہیں ہو سکتی، یعنی دوسرے لفظوں میں جب علت کسی معلول کو وجود دینا چاہے تو اس معلول پر عدم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی علت ان تمام معلول کی احتیاجات کو پورا کرتی ہے، سارے شرائط موجود ہو جاتے ہیں۔ جب سارے شرائط معلول کے وجود میں آنے کے لیے موجود ہو جاتے ہیں تو معلول موجود ہوتا ہے۔ اس وجوب کو مقام تحلیل عقلی میں کہتے ہیں کہ وجود محلول سے پہلے اس کا وجوب ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ کے ایک شے ابھی تک موجود نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے وجوب صفت کیسے لے کر آتے ہیں؟ تو یہ وہاں پر فلسفے میں ہم عرض کرتے ہیں کہ مقصود اس وجوب سے وجوب تحلیلی ہے، کہ عقل انسانی اس کو درک کرتی ہے۔ جب ایک ممکن الوجود موجود ہو جاتا ہے تو تحلیل عقل میں اگر ان مراتب کو مد نظر رکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ علت پہلے اس ممکن الوجود پر عدم کے تمام دروازے بند کر رہی ہے، اب اس ممکن کے لیے چارہ نہیں ہے جز ان کے وہ موجود ہو جائے، اس کو وجوب سابق کہتے ہیں۔ الشیء ما لم یجب لم یوجد، کہ فلسفے میں بدایہ میں تفصیلات عرض کر چکے ہیں، یہاں پر ان تفصیلات کی طرف نہیں جاتا۔ اور دوسرا وجوب بشرط معمول ہے، کہ یہ بھی وہیں پر بیان کرتے ہیں کہ وجوب کی اقسام میں سے ایک ہے وجوب بشرط معمول یا ضرورت بشرط معمول۔ جب تک ممکن کے لیے وجود ہے وہ وجود اس کے لیے بالوجوب ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں ضرورت بشرط معمول۔ تو چوتھی خاصیت جو فاضل مقداد لوامع الالہیہ میں ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان الممکن محفوف بوجوبین، جو بھی ممکن الوجود ہے وہ محفوف بے دو وجوب ہے، ایک وجوب سابق کہ جو علت کی جانب سے ہے جس کو کہتے ہیں الشیء ما لم یجب لم یوجد، اور ایک وجوب وہی ضرورت بشرط معمول کی وجہ سے ہے۔ خوب، یہ چوتھی خاصیت۔ پانچویں خاصیت یہ ہے کہ ممکن الوجود مؤثر اور علت کی طرف محتاج ہے، کیونکہ ممکن الوجود کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے۔ جب اس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی طرف ترجیح پیدا کرنے کے لیے اس کو مؤثر کی ضرورت ہے، اور یہی معنی ہے قانون علیت کا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں قانون علیت، قانون علت و معلول، اس قانون علیت کا معنی یہی ہے کہ ممکن الوجود اس اعتبار سے کہ ممکن الوجود ہے علت کا محتاج ہے، یعنی منات احتیاج اور ملا کے احتیاج ممکن الوجود میں امکان ہے، کیونکہ ممکن ہے امکان رکھتا ہے لہذا اس کو علت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امکان یعنی اس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے۔ جب اس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی طرف کی ترجیح کے لیے علت خارجی کی ضرورت ہوگی، اور یہی معنی ہے قانون علیت کا۔ اصالت علیت اور قانون علت و معلول یعنی ممکن الوجود اس اعتبار سے کہ ممکن ہے وہ علت کا محتاج ہے۔ اکثر اوقات اس قانون کو لوگ درست طریقے سے نہیں سمجھتے اور اس کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، لہذا عجیب و غریب شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی جب ہر موجود کے لیے علت کی ضرورت ہے تو پھر خدا کی علت کیا ہے؟ معمولاً یہ سوال کیا جاتا ہے۔
یا کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے جب علت کی ضرورت ہے تو پھر خدا کی علت کیا ہے، ایسے سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو قضیہ بنا رہا ہے، یہ جو جملہ کہہ رہا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ کسی بھی جگہ پر یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ ہر موجود کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ یہ قانون غلط بنا رہے ہو۔ تو کس نے کہا کہ ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے؟ کس نے کہا کہ ہر چیز کو علت کی ضرورت ہے؟ قانون درست یہ ہے کہ ہر ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے، نہ ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے۔ قانون یہ ہے، عقلی قانون جو فلسفے کے اندر اور دوسری جگہوں پر ہم لوگ اس بات کرتے ہیں، وہ قانون یہ ہے کہ ہر ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال ممکن الوجود نہیں ہے، واجب الوجود ہے، لہذا اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون علیت، اصالت علیت کسی بھی جگہ پر نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے قانون علیت کو درست نہیں سمجھا۔ قانون علت میں یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ ہر موجود کے لیے علت کی ضرورت ہے، یا قانون علیت میں یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ قانون علیت میں کہا جاتا ہے ہر ممکن الوجود کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ جو ممکن الوجود ہوگا اس کو علت کی ضرورت ہے۔ خدا تو ممکن الوجود نہیں ہے، لہذا قانون علیت اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ یہ پانچواں حکم لوامع الہیہ میں ذکر کیا، اور چھٹا حکم جو لوامع الہیہ میں امکان کے لیے ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ممکن جس طریقے سے اپنے حدوث میں علت کی جانب محتاج ہے، اسی طریقے سے بقا میں بھی علت کی جانب محتاج ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت قانون ہے۔ ہم لوگ عام طور پر ایسے تصور کرتے ہیں کہ ایک شے اپنے وجود میں آنے کے لیے فقط علت کی محتاج ہے، باقی رہنے میں اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیونکہ علت و معلول کی غلط مثالیں ہمارے ذہن میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان غلط مثالوں کی بنا پر یہ بات کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے علت و معلول جیسے معمار اور عمارت۔ گزشتہ جلسے میں میں نے وضاحت دی کہ یہ اصلاً مثال غلط ہے، اصلاً غلط مثال لے کر آ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھائی کس نے کہا کہ معلول اپنی بقا میں علت کی طرف محتاج ہے؟ کبھی کبھار ایک عمارت بنی رہتی ہے اور معمار مر جاتا ہے، خب علت نہیں ہے لیکن معلول ہے۔ حتیٰ بعض متکلمین، اعلیٰ مکتب تشیع کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، بعض متکلمین تو نعوذ باللہ یہاں تک بھی گئے ہیں کہ خدا نے جب اس عالم کو بنا لیا، کائنات کو بنا لیا، لو جاز علیہ العدم، اگر نعوذ باللہ اس کائنات کو بنانے کے بعد خدا کے لیے عدم جائز ہوتا تو لما ضر العالم، تو یہ چیز اس عالم کو کوئی نقصان نہ پہنچاتی۔ خوب انہوں نے علت معلول کا رشتہ غلط سمجھا ہوا ہے، انہوں نے علت و معلول کا رشتہ معمار اور عمارت والا سمجھا ہوا ہے، لہذا اس قسم کے تفوہات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر خدا کے لیے عدم جائز ہوتا تو بھی اس کائنات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ خوب یہ دیکھیے علت و معلول کا رشتہ غلط سمجھا ہے تو نے، علت اعدادی کی بات تم کر رہے ہو، ہم علت حقیقی کی بات کر رہے ہیں۔ علت حقیقی میں اگر علت ایک لمحے کے لیے ختم ہو جائے تو معلول ختم ہو جاتا ہے۔ خب یہ اگر دقیق طریقے سے تصور آ جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ ممکن الوجود جس طریقے سے اپنے حدوث میں، اپنے موجود ہونے میں علت کا محتاج ہے، اسی طریقے سے اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہے، کیونکہ ممکن الوجود کے لیے ماہیت ثابت ہے، چاہے موجود ہو چاہے معدوم ہو۔ ذات امکان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی ذات کے لحاظ سے اس کے لیے ماہیت ثابت ہے، اور امکان ماہیت کا لازمہ ہے، جہاں پر بھی ماہیت ہوگی وہاں پر امکان ہوگا، خب جہاں پر بھی امکان ہوگا وہاں پر احتیاج ہوگی۔ بس ایسے نہیں ہے کہ ممکن الوجود جب تک وجود میں نہیں آتا تو علت کا محتاج ہے، نا، اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہے۔ سیاہ روئی ز ممکن سے یہ جو امکان کی سیاہی ہے یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی، لہذا ممکن الوجود ہمیشہ علت کا محتاج رہتا ہے۔ یہ 6 احکامات جو انہوں نے اللوامع الہیہ میں ذکر کیے کہ تقریباً انصافاً ایک مکمل بیان تھا۔ اب آتا ہوں میں خود اس باب ہادی عشر کی طرف کہ تقریباً وہاں پر منظم طریقے سے تھے، یہاں پر بھی بہرحال اچھے احکامات ہیں، یہی تقریباً نکات ہیں جو عرض کیے ہیں، لیکن باب ہادی عشر کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔
عبارت کی طرف چل رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، تو عبارت کی طرف جا رہا ہوں، عبارت کو بھی حل کرتے جائیں اور ان نکات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ الثانیۃ فائدہ دوم فی خواص الممکن، ممکن کی خاصیتوں کے بیان میں، وہی ثلاثۃ، یہاں پر ممکن کی خاصیتیں 3 ذکر کر رہے ہیں۔ البتہ اگر ادبی ذوق ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی ثلاثن ہونا چاہیے، ثلاثۃ غلط ہے۔ ادبیات کا اگر ذوق رکھنے والے ہیں تو انشاءاللہ ہماری بات کی تصدیق کریں گے۔ وہی ثلاثن، یہ خواص 3 ہیں۔ الاولی، خاصیت اول، انہو، یعنی شان یہ ہے کہ لا یکون احد الطرفین، اعنی الوجود والعدم، اس اعنی الوجود والعدم کو بریکیٹ میں رکھیں، عبارت سے انہو لا یکون احد الطرفین، شان یہ ہے کہ ممکن کے دونوں طرفوں میں سے کوئی ایک طرف نہیں ہوتا، اولا بھی من الآخر، بھی کی ضمیر کو ممکن کی طرف پلٹا ہے، درست ہے، عبارت یوں ہے، اولا کو خبر بنائے لا یکون کے لیے۔ شان یہ ہے کہ ممکن کے دونوں طرفوں میں سے کوئی بھی ایک طرف، یعنی دونوں طرف کون سے، یعنی وجود اور عدم، وجود اور عدم میں سے کوئی بھی ایک طرف ممکن کے لیے لا یکون اولا بھی، ممکن کے لیے اولا نہیں ہے، من الآخر، دوسرے طرف سے، یعنی ممکن کی دونوں طرفوں کی جانب نسبت بالسویہ ہے۔ ممکن کو ذات کے اعتبار سے دیکھو، نہ اس کے لیے وجود اولویت رکھتا ہے نہ عدم اولویت رکھتا ہے، بل ہما معن متساویان بالنسبت الیہ، بلکہ یہ دونوں طرف ساتھ میں برابر ہے ممکن کی نسبت سے۔ ممکن کی طرف سے، ممکن کی طرف اگر دیکھیں تو وجود اور عدم یہ دونوں کیا ہیں، بالسویہ ہیں، برابر ہیں۔ کَکَفَّتَیِ الْمیزان، جیسے ترازو کے 2 پلڑے، آپ ایسی جگہ پر چلے جائیں کہ جہاں پر اصلاً کسی بھی طرف کے لیے کسی طرح کی ترجیح نہ ہو، ترازو کے جو دونوں پلڑے بالکل برابر ہوتے ہیں، ممکن الوجود کے لیے وجود اور عدم دونوں ترازو کے 2 پلڑوں کی طرف ہے، ممکن کی دونوں کی طرف نسبت بالسویہ ہے۔ فَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، اگر فَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں طرفوں میں سے کوئی ایک طرف ممکن کے لیے ترجیح پیدا کرے تو فَإِنَّهُ، یعنی یہ ترجیح، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسَّبَبِ الْخَارِجِيِّ عَنْ ذَاتِهِ، تو یہ ترجیح ہو کی ضمیر ترجح سے ترجیح کو نکالیں گے، اس کی طرف جا رہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی والے باب سے مانن ضمیر پلٹ رہی ہے۔ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسَّبَبِ الْخَارِجِيِّ عَنْ ذَاتِهِ، اگر دونوں طرفوں میں سے کوئی ایک طرف ممکن کے لیے ترجیح پیدا کرے گا تو یہ سبب خارجی کی وجہ سے، اس کی ذات سے ہٹ کر کوئی باہر سے سبب آیا ہے جس نے وجود کے لیے، ممکن کے لیے یا وجود کو ترجیح دی ہے یا عدم کو ترجیح دی ہے، وگرنہ ذات ممکن کے اعتبار سے دیکھیں، ذات ممکن کے اعتبار سے نہ اس کے لیے وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، نہ وجود ترجیح پیدا کرتا ہے نہ عدم ترجیح پیدا کرتا ہے، دونوں کی طرف نسبت بالسویہ ہے۔ عبارت کو سمجھیں، فَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسَّبَبِ الْخَارِجِيِّ عَنْ ذَاتِهِ، اگر دونوں طرفوں میں سے ایک طرف ترجیح پیدا کرے تو فَإِنَّهُ، یہ ترجیح ہوگی، انما یکون بالسبب الخارجی عن ذاتہ، ممکن کے ذات سے خارجن ایک سبب آئے گا جو اس کے لیے کسی طرف کو ترجیح دے گا۔ خوب، کیوں بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ سبب خارجی کی وجہ سے ترجیح ہوگی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهِ مِنَ الْآخَرِ، کیونکہ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا، اس لیے کہ شان یہ ہے کہ لو کان احدہما اولا بھی، اگر 2 طرفوں میں سے ایک طرف اولا ہو بھی، یعنی اس ممکن کے لیے، من الآخر، دوسری طرف سے، اگر، یہ عبارت دقیق ہے، اس عبارت کو سمجھنا یعنی کانہو آپ نے باب عادی اجر کو سمجھ لیا،
لأنہو کیونکہ شان یہ ہے لو کان احدہما اولا بہ من الآخر اگر دونوں طرفوں میں سے ایک طرف ممکن کے لیے دوسرے طرف سے اولا ہو تو فَإِمَّا أَن يَكُونَ وُقُوعُ الْآخَرِ أَوْلَى فَإِمَّا أَن يُمْكِنَ وُقُوعُ الْآخَرِ أَوْلَى اگر ممکن الوجود کے لیے دو طرفوں میں سے کوئی ایک طرف اولویت رکھتا ہو تو ہم دوسرے طرف کے بارے میں سوال کرتے ہیں. دیکھیں اگر ممکن الوجود کے لیے فرض کرے اگر وجود اولویت رکھتا ہے تو اب ہم عدم کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وہ آیا عدم ممکن الوقوع ہوگا یا ممکن الوقوع نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہیں ممکن الوجود کے لیے وجود اولویت رکھتا ہے لیکن وہ جو طرف عدم ہے وہ بھی ابھی تک ممکن الوقوع ہے یعنی واقع ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اس وجود کی اولویت کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی تک عدم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ جب ممکن الوجود کے لیے وجود اولویت پیدا کرتا ہے تو عدم والا جو طرف ہے وہ ممکن الوقوع نہیں ہے، وہ واقع نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں پھر یہ والا طرف اولویت نہیں رکھتا بلکہ وجوب رکھتا ہے. دقت کریں، عبارت بہت ہی دقیق ہے یہ. لِأَنَّهُ اس لیے کہ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهِ مِنَ الْآخَرِ شان یہ ہے کہ اگر دونوں طرفوں میں سے ایک طرف اولا ہو بھی یعنی اس ممکن کے لیے من الآخر دوسرے طرف سے، اگر ایک طرف ممکن الوجود کے لیے دوسرے طرف کی نسبت سے اولا ہو تو اس دوسرے طرف کے بارے میں ابھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. فَإِمَّا أَن يُمْكِنَ وُقُوعُ الْآخَرِ أَوْلَى تو وہ دوسرا طرف ممکن الوقوع ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی جب ایک طرف اولویت پیدا کرتا ہے تو دوسرا طرف واقع ہو سکتا ہے یا نہیں واقع ہو سکتا، دونوں صورتوں میں اشکال ہے. فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ اگر طرف آخر ابھی بھی ممکن الوقوع ہے تو لم یکن الاولویت کافیتاً تو پھر وہ جو پہلے طرف والی جو اولویت تھی وہ اولویت کفایت نہیں کرتی کیونکہ ابھی تک دوسرا طرف ممکن ہے، تو اس سے اولویت کا کیا فائدہ. وَإِن كَانَ ثَانِي اگر طرف آخر ممکن الوقوع نہ ہو، اگر یہ ہو تو کان المفروض الاولا بہ واجبا لا تو وہ طرف جو آپ نے ممکن کے لیے اولا فرض کیا تھا وہ ممکن کے لیے واجب بن جائے گا، اولویت نہیں ہوگی. اولویت وہاں پر ہوتی ہے جب دوسرا طرف ابھی امکان رکھتا ہو. اگر آپ نے کہا کہ دوسرا طرف اصلا ممکن ہی نہیں ہے تو یہ اولا نہیں ہوگا بلکہ واجب ہو جائے گا. خوب فَيَسِيرُ الْمُمْكِنُ اِمَّا وَاجِبًا او مُمْتَنِعًا اگر وہ جو طرف اولا بھی ضرورت پیدا کرتا ہے تو پھر ممکن الوجود نہیں رہا، یا واجب الوجود ہے یا ممتنع الوجود ہے، کیونکہ واجب الوجود ہے اگر وہ اولا بھی وجود ہو، ممتنع الوجود ہے اگر وہ اولا بھی عدم ہو، تو یا وہ واجب ہو جائے گا یا ممتنع ہو جائے گا. وَهُوَ مُحَالٌ عبارت کو سمجھیے گا، بڑے آرام سے دھیرج سے میں چلا ہوں تاکہ یہ عبارت آپ کے لیے روشن ہو جائے. خوب یہ پہلی خاصیت. بس پہلی خاصیت کیا بیان ہوئی کہ ممکن الوجود کے لیے دونوں طرفوں میں سے کوئی بھی طرف دوسرے طرف کی نسبت سے اولویت نہیں رکھتا. ممکن الوجود کی نسبت دونوں طرف سے بسویہ ہے، ککفتِ المیزان جیسے ترازو کے دو پلڑے. خوب الثانی دوسری خاصیت ان الممکن محتاج الی المؤثر کہ قانون علیت کو ابھی ذکر کیا، ممکن مؤثر کی طرف محتاج ہے. اگر موجود ہونا چاہتا ہے تو علت کی ضرورت ہے، اگر معدوم ہونا چاہتا ہے تو علت کی ضرورت ہے. موجود ہونے کے لیے علت وجود علت ہے،
معدوم ہونے کے لیے علت عدم العلت ہے. ان الممکن محتاج الی المؤثر، فرماتے ہیں کہ ممکن محتاج ہے مؤثر کی طرف، علت خارجی کی طرف. یہی قانون علیت ہے کہ ممکن الوجود من حیث ممکن الوجود محتاج علت ہے، یہ قانون علیت ہے. لأنہو، بھائی کیوں ممکن محتاج مؤثر ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأنہو، کیونکہ یہ ممکن لما استوى طرفان، کیونکہ اس کے دونوں طرف مساوی ہیں، وجود اور عدم، اعنی الوجود والعدم. لما استوى الطرفان بالنسبت الى ذاته، اعنی الوجود والعدم کو بریکٹ میں رکھیں، جملہ معترضہ. فرماتے ہیں کیونکہ ممکن کے دونوں طرف اس کی ذات کی نسبت سے بالسویہ ہے. ممکن کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف کیا ہے؟ بالسویہ اور برابر ہے. تو استحال ترجیح احدہما علی الاخر الا لمرجح، فرماتے ہیں تو محال ہو جائے گا دونوں طرفوں میں سے ایک کی ترجیح پیدا کرنا دوسرے طرف پر مگر مرجح کی وجہ سے. دیکھیں ہمارے پاس دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے ترجح بلا مرجح اور ایک ہے ترجیح بلا مرجح. اس کو سمجھیں. ترجح بلا مرجح یعنی علت فاعلی کا انکار، ترجیح بلا مرجح یعنی علت غائی کا انکار. ترجح بلا مرجح کا معنی یہ ہے کہ ایک شے کی دو طرفوں کی طرف نسبت بالسویہ اور برابر ہو اور اچانک بیٹھے بیٹھے خود بخود ایک طرف ترجیح پیدا کر لے، اسے کہیں گے ترجیح بلا مرجح، کوئی سبب خارجی نہ ہو. یہ ترجح بلا مرجح ہے. ترجح بلا مرجح محال ہے. بھئی کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی نسبت دونوں کی طرف بالسویہ ہے، خود بخود ایک طرف دوسرے طرف پر ترجیح پیدا کر لے؟ خود دیکھیے یہ محال ہے. یہ ترجح بلا مرجح، علت فاعلی کا انکار ہے. اور ایک ہے ترجیح بلا مرجح یعنی ایک فاعل ہے، اس کے لیے دو طرف بالسویہ اور برابر ہے اور وہ فاعل کسی بھی ترجیح کے بغیر کسی ایک طرف کو اپنا لے. اب یہ نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں علت غائی کا انکار. مثلا فرض کریں دو گلاس آپ کے سامنے پانی کے پڑے ہوئے، دونوں بالکل ایک جیسے اور آپ کے لیے کوئی مرجح نہیں ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو آپ لیں. خوب اگر کوئی مرجح نہیں ہوگا تو آپ کوئی گلاس نہیں اٹھا سکتے. یہاں پر یہ جو بیان کر رہے ہیں ممکن الوجود کے لیے اگر خود بخود ایک طرف دوسرے طرف پر ترجیح پیدا کر لے تو یہ ترجح بلا مرجح ہے. فرماتے ہیں کہ ان الممکن محتاج الی المؤثر، کیوں؟ لانہ، اس لیے کہ ممکن لما استوى الطرفان، جب اس کے دونوں طرف برابر ہے، بالنسبت الی ذات، اس کی ذات کی نسبت سے. تو استحال، لما کا جواب، استحال ترجیح احدہما علی الاخر، تو ایک طرف دوسرے طرف پر ترجیح پیدا کر لے یہ محال ہے. الا لمرجح، مگر یہ کہ ایک مرجح خارجی آ جائے. والعلم به بدیہی، اور اس چیز کی جانکاری اور علم بالکل بدیہی ہے. یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ ترجح بلا مرجح کی طرف. جب ممکن کے لیے دونوں طرف بالکل بالسویہ اور برابر ہے تو کوئی بھی ایک طرف دوسرے طرف پر خود بخود ترجیح پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اگر خود بخود ترجیح پیدا کرے تو ترجح بلا مرجح لازم آئے گا. ترجح بلا مرجح محال ہے. تمام شو. تیسری خاصیت الثالث ان الممکن الباقی محتاج الی المؤثر، کہ اس کو میں نے جو خارج میں بیان کیا تھا چھٹا حکم، ممکن جس طریقے سے حدوث میں مؤثر کا محتاج ہے، موجود ہونے میں مؤثر کا محتاج ہے، اسی طریقے سے اپنی بقا میں بھی مؤثر کا محتاج ہے. یعنی ممکن الوجود حدوثاً جیسے محتاج مؤثر ہے، اسی طریقے سے بقاءً بھی محتاج مؤثر ہے. ان الممکن الباقی، فرماتے ہیں کہ ممکن کے جو باقی ہے یہ بھی محتاج الی المؤثر ہے. ممکن فقط وجود میں آنے کے لیے علت کا محتاج نہیں ہے بلکہ باقی رہنے میں بھی مؤثر اور علت کا محتاج ہے. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ، بھئی ہم نے یہ کہا کہ ممکن باقی بھی مؤثر کی طرف محتاج ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ لَازِمٌ لِمَاہِیَّةِ الْمُمْكِن. عرض کیا میں نے خارج میں کہ امکان کا موضوع ماہیت ہے،
کیونکہ الماہیت من حیث ہی یا لیست الا ہی، ماہیت ذات کے اعتبار سے اس کے اندر نہ وجود ہے نہ عدم ہے، لہذا ماہیت من حیث ہی یا موضوع امکان ہے، تو امکان ماہیت کا لازمہ ہوگا، اور ماہیت کبھی بھی ممکن سے جدا نہیں ہوتی، پس امکان بھی کبھی بھی ممکن سے جدا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ، ہم نے یہ مطلب کہا اس لیے کہ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ لَازِمٌ لِمَاهِيَّةِ الْمُمْكِنِ، اس لیے کہ امکان ماہیت ممکن کا لازمہ ہے، کبھی بھی ماہیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وَيَسْتَحِيلُ رَفْعُهُ عَنْهُ، فرماتے ہیں کہ محال ہے رفعہ، اس امکان کا رفع یعنی اٹھا لینا، انہو اس ماہیت ممکن سے، انہو کی ضمیر ممکن کی طرف پلٹا ہے، اگر ماہیت ممکن کی طرف ہوتی تو ہوتا انہا، یعنی یستحیل رفعہ، محال ہے اس امکان کا رفع یعنی اٹھا لینا، انہو اس ممکن سے۔ وَإِلَّا، اگر امکان کا اس ممکن سے اٹھا لینا ممکن ہوتا یعنی محال نہ ہوتا، وَإِلَّا یعنی اگر محال نہ ہوتا تو لازم انقلابہ من الامکان الى الوجوب والامتناع، تو لازم آئے گا کہ ایک شے اپنے امکان سے منقلب ہو جائے وجوب اور امتناع میں، انقلاب ماہیت لازم آئے گا، ایک شے وہ شے ہوتے ہوئے دوسری شے بن جائے، خب یہ انقلاب ہے کہ امکان وجوب یا امتناع میں تبدیل ہو جائے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ آپ نے کہا تو تھا کہ ممکن ہے بالذات وجوب بالغیر پیدا کر سکتا ہے، تو ممکن کے لیے وجوب تو آ جاتا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ امکان وجوب میں تبدیل نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ محال ہے، یعنی وہ جو ذاتاً ممکن ہے ذاتاً واجب ہو جائے، یہ محال ہے، نہ کہ وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر محال ہے، نہ ذاتاً کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا لَازِمَ انقلابہ من الامکان الى الوجوب والامتناع، وگر نہ لازم آئے گا کہ ممکن کے اندر انقلاب آ جائے یعنی وہ تبدیل ہو جائے ممکن سے امکان سے وجوب یا امتناع کی طرف۔ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْاحْتِيَاجَ لَازِمٌ لِلْإِمْكَانِ، اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جہاں پر بھی امکان ہے وہاں پر احتیاج ہے، کیونکہ امکان یعنی وجود اور عدم کی طرف نسبت بالسویہ ہے، خوب احتیاج لازمہ امکان ہے، کیونکہ امکان والی صورت میں، ممکن والی صورت میں نہ اس کے پاس وجود ہے نہ عدم ہے، لہذا وجود کے طرف کے لیے یا عدم کے طرف کے لیے مؤثر خارجی کا محتاج ہے، تو جہاں پر بھی امکان ہوگا وہاں پر کیا ہے؟ احتیاج ہوگی۔ سیاہ روئی ز ممکن سے یہ امکان اور احتیاط کی سیاہی کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ وقت ثبت، اور یہ پہلے بات ثابت ہو چکی، کیا ثابت ہو چکی؟ ان الاحتیاج لازم للامکان والامکان لازم لماہیت الممکن واللازم اللازم لازمان، کیا سے؟ مساوات۔ بھائی احتیاج امکان کا لازمہ، امکان ماہیت ممکن کا لازمہ، پس ماہیت ممکن کا احتیاج لازمہ ہو جائے گا، واللازم اللازم لازمون، لازم کا لازمہ اس شے کا لازمہ ہوتا ہے۔ دیکھا یہ کیسے مساوات؟ فیکون الاحتیاج لازما لماہیت الممکن، پس یہ احتیاج ماہیت ممکن کا لازمہ بن جائے گی۔ خوب اس طریقے سے یہ خواص ممکن تمام ہو گئی، اور الحمدللہ ہمارے جو مقدمات بھی تھے اور شارح نے جو مقدمات ذکر کیے وہ بھی تمام ہو گئے۔ کل سے انشاءاللہ اصل برہان کی تقریر پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔